آپ کی نظروں کے سامنے یہ اس گھر کا ماڈل ہے کہ کائنات کی تمام رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ اسی گھر پر برسیں۔ اس مقدس مسکن کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلی جو چیز ہماری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے وہ ہے اس گھر کی سادگی۔ ایک لمحے کو تصور کریں کہ ہمارے پیارے آقا کے زمان و مکان جن کی دسترس میں تھے، جو نہ صرف اس ظاہری جہاں بلکہ دوسرے جہانوں کے بھی سردار تھے، اور اگر مختصراً کہا جائے تو وجہ تخلیق کائنات تھے، تو وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو آپ کی سکرین پر ہم شیئر کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ساخت کیسی تھی، اس کا سٹرکچر اور اس کا ڈیزائن کیسا تھا۔ اگر آپ اس ماڈل ہاؤس کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گھر کے مرکزی دروازے یعنی داخلی راستے کے بالکل ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ تھا، جس کے ایک کونے پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی تھی، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہی وہ بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام کرتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کے برتن وغیرہ اور آٹا پیسنے کے آلات وغیرہ پڑے ہوتے تھے، اور اس کے کونے پر پانی کا ایک کچا گھڑا پڑا ہوتا تھا، جس میں آپ کے غلام بیر غرس، بیر سقیہ اور مالک بن نظر کے کنویں سے آپ کے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی لایا کرتے اور ان گھڑوں میں بھر دیتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر میں پانی لایا جاتا تو اس کے بعد ایک مشکیزے میں ڈال کر اسے مزید ٹھنڈا کیا جاتا۔ گھر کے مرکزی داخلی دروازے کے ساتھ یہ جو احاطہ موجود ہے، آپ نے ایک چارپائی اور تلائی نما بستر بچھے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی کونے میں بھی ایک آپ کو چمڑے کی بنی مشک بھی نظر آئے گی۔ یہی وہ مشک ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے کا پانی رکھا جاتا تھا۔ اور خواتین و حضرات، اب بڑھتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب۔ آپ کو احاطے میں ایک داخلی دروازہ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آیا جایا کرتے تھے۔ دوستو، اب اپنی سکرینز پر جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی نظارہ ہے۔ یہ جو آپ کو سکرین پر روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت نے اس اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے ان برقی کمکموں کا بندوبست کیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات طیبہ میں اس حصے میں ایک آلہ ہوا کرتا تھا جن میں چراغ دھرا جاتا تھا، جو سر شام جلا دیا جاتا۔ اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ فرش پر کھجور کی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں۔ ان چٹائیوں کے ایک جانب چارپائی نما ایک چیز پڑی ہے جن پر استراحت فرمانے کا انتظام ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے۔ کائنات کے سب سے افضل بشر، دو جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نرم بستر پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور اکثر اوقات عبادات کرنے کے بعد آپ زمین پر ہی لیٹے رہتے۔ اور ذرا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھر کے اندرونی حصے کی چھت کا نظارہ کیجئے کہ ان پر کھجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام فرمایا گیا ہے۔ کاشانہ نبوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کو دیوار کے ساتھ کھجور کی کچھ خشک شاخیں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں عصا دھرا ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر وہ برتن پڑے ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کی کیفیت کا تذکرہ اس طرح فرماتے کہ عموماً آپ جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، اے اللہ، آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب تیرا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریا و زاری میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر 2 وقت بھی سیر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ موجود نہ تھا، اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کا عالم۔ آپ اپنی سکرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کے اندرونی حصے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ کے جسم مبارک پر کچھ نشانات پڑ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں نرم چٹائی بچھا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی کیا ضرورت، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن قائم کیا، اس کے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر سے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات ہمارے علم میں نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھی، اسی لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا کھاتے، گھر کا کوئی کام کاج ہوتا تو وہ خود کر دیتے، گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹھنا ہوتا تو وہ گانٹھ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو کر دیتے، کسی کام میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہوتی تو ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح خاندانی معاملات میں آپ کی خانگی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی طرز زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب میں یہی بات فرمائی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا۔ چنانچہ چند صحابی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر۔ وائس ڈیلی کی اس ویڈیو سیشن میں ہم نے یہ کوشش کی کہ آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوئے ہوں گے۔ آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کوشش ہوگی کہ کسی ایسی ہی انفارمیٹو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔